الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس یہ چل رہا تھا کہ قرآن مجید میں وحی کن معانوں میں استعمال ہوا ہے۔ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں کلمہ وحی چار معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دو معنی پڑھ چکے، جس میں سے پہلا معنی تھا خفیہ اشارہ، دوسرا معنی تھا فطری ہدایت، تیسرا معنی الہام یا غیبی امداد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لغوی معنی میں بھی وحی کے الہام بتایا تھا کہ الہام بھی وحی کے معنی میں ہے، یا یوں کہا جائے کہ وحی الہام کے معنی میں ہے۔ تو الہام یا غیبی امداد، کبھی کبھی انسان اس طریقے کے پیغام اور اس طریقے کی باتیں دریافت کرتا ہے کہ جس کے اصل مرکز سے انسان آگاہ نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں سے میرے دل کے اندر آئی، میرے ذہن میں آئی۔ پیغام دریافت ہو جاتا ہے، پیغام پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ پیغام کہاں سے آیا ہے، اس پیغام کا سرچشمہ کیا ہے، اس پیغام کا مرکز کیا ہے، یہ نہیں جانتا، کس نے دیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے۔ خاص طور پر سخت مشکل اور اضطراب کے وقت اس طریقے کی حالت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، جیسے کل والی ہماری استھتی تھی، سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یاسین صاحب سے میں پہلے بھی بات کر چکا تھا، اور یاسین صاحب کی بات پر ہی میں نے کہہ دی، ان کو نا امید کر دیا تھا۔ میں نے کہا نا بھائی میں بات کر چکا ہوں، ٹھیک، اور اسی بات کی کا حوالہ دے کر کے میں واپس بھی لا رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے بات کر لی ہے بھائی، اچھا اتفاق سے ان سے بات بھی کی تھی، اور ہمارے سامنے خود ایک مرتبہ اس طریقے کا حادثہ پیش آیا۔ گھر سے ہم لوگ آ رہے تھے سنیچر والی بنارس والی سے، تو ہمارے سامنے ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اتفاق سے اس کا ٹکٹ ایسے ہی کہیں رہ گیا تھا، اس کے موبائل کے اندر فوٹو تھا، نہیں مان رہا تھا، کافی دیر تک گھنٹوں اس کو پریشان کیا، بکواس کیا، اور بیچارہ ہاتھ پیر جوڑتا رہا، کچھ بھی پھر کہاں سے ادھر ادھر سے بات کرا کہ کوئی ریلوے میں ہی کام کرنے والا اس کا رشتہ دار نکلا، یا کیسے کیا کچھ نہیں ہوئے، یا جہاں سے کچھ بات چیت کی، بس کسی نے اس کو سمجھایا اندر کے آدمی نے، تب وہ گیا ہے، پہلے مان نہیں رہا۔ تو کل ان کی بات کو بھی میں نے دوہرا دیا تھا کہ بھائی میں فون کر چکا ہوں، بات چیت ہو گئی ہے، یاسین صاحب نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق یہ درد سر ہے، مشکل ساز ہے، جانے نہیں دیں گے۔ واپس آنے لگے، پھر اچانک بھی کہنے لگے ایک بار اور فون کریں ان کو۔ میں نے کہا میں تو نہیں کرتا، میں تو ایک مرتبہ کر چکا ہوں، اب بار بار تھوڑی کروں گا۔ تو خیر علی حیدر نے لگا دیا، اور واپس آ رہے ہیں ہم کالودر کی طرف، علی حیدر نے لگا دیا۔ اب جو کچھ بات ہوئی اس سے ان لوگوں کو امید ملی، پھر دوبارہ 2 کلومیٹر کے بعد چلو بھائی گاڑی گھماؤ، پھر سے کالودر کی طرف سے دوبارہ گھوم گئی احمد آباد کی طرف۔ چلے تو باہر صورت، کبھی کبھی اضطراب کے وقت، مشکل گھڑی میں، پریشانیوں کے وقت جب انسان کو کوئی راہ چارہ اور تدبیر نظر نہیں آتی ہے، تو اچانک ایک بیک انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں کوئی ایسی بات خطور کرتی ہے کہ جو راہ حل کا کام کرتی ہے، جو رہنمائی کا کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا اضطراب، انسان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اب وہ بات کہاں سے آئی، کیسے آئی، اس کو یہ علم نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی یہ امیدواری میں بدل جاتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے الہام، اسی کو کہا جاتا ہے الہام، جو ایک نامعلوم مرکز سے، یا یوں کہا جائے پردے غیب سے ظاہر ہو کر انسان کے اندر پہنچتی ہے اور مدد کا کام کرتی ہے۔ یہ حقیقت میں خدا کی ایک عنایت ہوتی ہے، خدا کی ایک
عنایت اور خدا کا ایک لطف ہوتا ہے. خدا جب خاص توجہ کرتا ہے تو انسان کو اس مشکلات سے نکالنے کے لیے، اضطراب سے بچانے کے لیے اس طریقے کا الہام کرتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید نے بھی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں بیان کیا ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ. کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی گئی ہے. وحی کا مطلب یہاں پر فرشتہ نہیں بھیجا گیا. آپ سب جانتے ہیں کہ جن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ کیسے حالات تھے. فرعون ایک ایک بچے کو قتل کروا رہا تھا. جب فرعون کو اطلاع ملتی تھی کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو فوراً اس بچے کو قتل. جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو مادر موسیٰ ظاہر سی بات ہے فطری طور پر ان کو پریشان ہونا ہی تھا. انہیں اپنے بچے کی فکر ہوئی. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے اپنے بچے کو بچائے، کس طریقے سے جناب موسیٰ کی حفاظت کرے. تو اللہ نے وحی کیا، الہام کیا، غیب کے ذریعے سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو کیا کرے، ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو قرآن مجید کی آیت وہ کری ہے، موسیٰ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی. اللہ جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھو اور صندوق کو دریا میں ڈال دو. موجیں اسے ساحل تک پہنچا دیں گی اور اسے ایسا شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جناب موسیٰ کی مادر گرامی نے ایسا ہی کیا کہ کیا کریں. یہی ایک تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک، یہی ایک امید کی کرن دکھ رہی ہے کہ ایسا کیا جائے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، محفوظ ہو گئے، زندہ رہے. تو ان آیات کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جناب موسیٰ کی مادر گرامی کی تشویش، ان کا اضطراب، ان کی پریشانی جو تھی، ٹھیک، اس کو کس طریقے سے اللہ نے وحی اور الہام کے ذریعے سے دور کیا. انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کے بھروسے کیا کریں گے، وہی دینے والا ہے، وہی بچانے والا ہے. چنانچہ لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا. اسی طریقے سے یہ تو قرآن کے حوالے سے، اور اس کے اسی طریقے سے بہت سارے افراد، بہت سارے واقعات اس طریقے کے آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں مشکل گھڑی میں، اضطراب کے وقت، ٹھیک ہے، پریشانی کے وقت انسان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ گیا کہ جو انسان کے لیے امید کی کرن بن جائے، جو انسان کو اضطراب سے بچا لے، پریشانی سے انسان کو محفوظ کر لے. اسی کو کہا گیا ہے کیا مولانا، الہام. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ الہام کہا گیا ہے. یہ اصل میں خدا کی خاص عنایت اور خدا کی خاص توجہ، یعنی وحی کے معنی جو الہام غیبی. چلیں یہاں پر ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلونکم. اور یہ جو الہام کی صورت ہے ذہن میں بات ڈالنے کی یا دل میں بات ڈالنے کی، یہ صرف خدا کی جانب سے نہیں ہے.
بلکہ انسانوں کا جو دشمن ہے شیطان، وہ بھی اپنے دوستوں کو کیا کرتا ہے؟ وسوسے کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دلوں میں کچھ ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں، جو انسان کو مشکلات میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب شیطان اس بات پر قادر ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دے کہ جس کی وجہ سے انسان جو خالق ہے، جو پروردگار ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ الہام کے ذریعے سے اپنے بندے کو کسی مشکل سے بچا لے؟ تو یہ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن مجید میں کلمہ وحی کا تیسرا معنی کیا ہے؟ الہام غیبی، غیبی مدد، ٹھیک، کہ انسان کے ذہن و دل میں کسی نامعلوم مرکز سے یا کسی ایسے سرچشمے سے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے، کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو راہ گشا ہوتی ہے، مشکل کشا ہوتی ہیں، جو اس طرح کو دور کرنے والی ہوتی ہے، جو امید کی کرن بن کر کے ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ الہام ہے، وحی ہے، اور قرآن نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے یہ استعمال کیا ہے۔ چلیں چوتھی چیز، رسالت، نبوت کی وحی، یہ آخری معنی ہے۔ رسالت اور نبوت کی وحی یہ خاص معنی ہے۔ وحی کے قرآن میں ایک معنی یہ، قرآن میں کلمہ وحی جن معانی میں استعمال ہوا ہے ان میں سے ایک معنی یہ ہے، نبوت اور رسالت کی وحی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی الگ رویہ ہے کیا؟ نہ، وحی کی کس طریقے سے نبیوں کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، کس طریقے سے جبرائیل امین کیا ہے؟ خدا کا پیغام لے کر کے آتے تھے۔ وحی کا اصل یہی معنی ہے، یہ وحی جب بولا جاتا ہے تو یہی معنی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ وحی کا مطلب جبرائیل امین کا خدا کی طرف سے پیغام لے کر آنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن مجید میں کلمہ وحی اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ وحی سے مراد وحی رسالی ہے، وحی سے مراد وحی نبوی ہے یا نبوت ہے۔ جیسے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہارے اوپر وحی کی کیا ہے؟ عربی زبان میں قرآن کی۔ پیغمبران خدا وہ باکمال ہستیاں ہیں جو اپنے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں کہ انہیں وحی کا مرکز بنایا جائے۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ خدا نے پیغمبر کے روح و قلب کو سب سے بہتر اور حق و صداقت کو قبول کرنے کے لیے سب سے مناسب پایا تو آپ کو نبوت کے لیے منتخب۔ بڑی بات ہے یہ کہ انسان اپنے قلب کو، اپنے وجود کو اتنا مضبوط بنا لے یا اپنے باطن کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا لے کہ اللہ اس قلب کو وحی کا مرکز بنائے یا نزول وحی کا مرکز بنائے۔ بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ضروری بھی ہے، جب تک کہ انسان کا قلب مضبوط نہیں ہوگا، وحی الہی کے قبولیت کی ظرفیت جب تک نہیں ہوگی، کیا ہے؟ وحی الہی اس پر نازل نہیں ہو سکتی۔ وحی الہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو ہر ایک تحمل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید ہے نا کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو کیا ہوتے؟ کیوں بھائی؟ پہاڑ پہ قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ کیوں رضا رضا ہو جاتا؟ پہاڑ زیادہ مضبوط ہے کہ قلب پیغمبر؟ پہاڑ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ رضا رضا ہو جاتا، قلب پیغمبر پہ نازل ہوا کچھ نہیں ہوا۔ اب کون مضبوط ہے؟
یہ صلابت ہونی چاہیے، اتنی مضبوطی ہونی چاہیے دریافت وحی کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے پیغمبر اسلام کے روح و قلب کو سب سے بہتر بنایا حق و صداقت کو قبول کرنے کے لیے، اور اسی وجہ سے آپ کو نبی بھی بنایا گیا، اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی طریقے سے خود پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ خدا نے کسی کو بھی نبی نہیں بنایا، نبی بنا کر اس وقت تک مبعوث نہیں کیا جب تک کہ اس کی عقل کو منزل کمال تک نہیں پہنچا دیا۔ یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے عقل مند ہوتا ہے، اس کا دل دوسروں کے دلوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصول کافی میں بھی روایت موجود ہے۔ تو زیادہ ہو گیا کیا بات؟